آج میں نے انکیل میں پیش آئے 2 دن قبل والے واقعے پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ اس سے قبل ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے ایک دو ایسے واقعات ہیں جو آپ کو شاید ماضی میں لے جائیں۔ جب 5 اگست ہوا تھا تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی ایک ملی بھگت سے ریاست کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، لیکن چونکہ اس وقت ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پارلیمنٹ کا وہاں کا مشترکہ اجلاس بلانا، مسجدوں کے آگے کھڑا ہونا، اقوام متحدہ میں جائیں گے، وہاں پہ خطاب کریں گے، دنیا کو اپنے ساتھ ملا کے کشمیر کو آزاد کرا لیں گے۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں یہ بڑے بھولے بالے، یہ بڑے سیدھے سادے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً جو ہے ابھی ہمارا کشمیر جو ہے انڈیا نے تو اس کی تشخص ختم کر دیا، لیکن اب پاکستان سفارتی سطح پہ اس کو حاصل کر لے گا۔ جے کے لیف کا، میری جماعت کا شروع دن سے یہ موقف تھا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی ملی بھگت ہے۔ تو آج سے 2 دن قبل عمران خان صاحب نے برطانیہ کے ایمبیسڈر کو جو زمان پارک میں ملاقات میں یہ کہا کہ اگر مجھے اقتدار میں دوبارہ لایا گیا تو میں کشمیر ایشو کو سائڈ پہ رکھ کے دیگر معاملات پہ بات کروں گا۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے، ماضی کی جو حکومتیں ہیں، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ دیگر معاملات پہ اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے کوششاں ہیں، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کا جو تشخص ختم کیا گیا، اس پہ یہ کسی صورت بھی سفارتی سطح پہ ان کی کوئی بھی کاوش ہمیں نظر نہیں آتی۔ نہ صرف ان کی کاوش ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے، وہاں کے تشخص کے حوالے سے، وہاں پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے نظر نہیں آتی، بلکہ اس طرف کے تشخص کو مٹانے کے لیے گلگت بلتستان کا وہاں پہ 1974 میں جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا گیا، موجودہ مردم شمالی میں ریاست کا نام تک نہیں ہے، ریاست کی لوکل زبانیں نہیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس چیز کی پیشن گوئی کرائی ہیں۔ اس تشخص کو مٹانے کے لیے اس طرف کبھی کبھی یہ تھریٹ دیا جاتا ہے کہ ہندوستان حملہ کر لے گا، ہندوستان یہ کرے گا، اور مختلف جگہوں پہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جو ہے وہ چاکنگ کیے گئے ہیں، جبکہ ہمارے لیے نیشنل ایکشن پلان ہے۔ یہاں پہ ہم ریاست کے حوالے سے، ریاست کے جغرافیے کے حوالے سے، ریاست کی کسی ہویت پسند کسی شہید کے حوالے سے کوئی چاکنگ نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف پلوں کو، مختلف جو ہے عمارتوں کو، پاکستان کے جھنڈے جو ہیں ان پہ پینٹ کیے جائے، اور پاکستانی فوج کے ہائی کمان آفیسر جو ہیں، میں نے پچھلے دنوں طارق عثمان چغتائی صاحب کی ایک پوسٹ کاپی کی تھی، سیول آبادیوں میں جا کے افطاریاں کرتے ہیں، وہاں پہ کمیٹیاں بناتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ یہ ماڈل ولیج بنا دیں گے، وہ ماڈل ولیج بنا دیں گے، جبکہ یہ ان کا ایک ہی مقصد ہے، لوٹنا۔ آج سے 3 دن قبل میں ایک جگہ افطاری پہ گیا، کوٹن کے مقام پہ، تو وہاں 1400 کنال زمین، 1400 کنال زمین جو ہے فوجیوں نے اس کو کیمپ بنایا ہوا ہے۔ تو جو وہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی، وہاں پہ چونکہ گیسٹ ہاؤس بن سکتے ہیں مستقبل میں، جرنیل، بریگیڈیئر، کرنیل جو ان کی بیگمات، ان کی فیملیاں جو آئیں گی وادی نیلم میں ٹورزم کے لیے، سیاحت کے لیے، تو ان کے لیے وہاں پہ ایک فری کا جو ہے وہاں پہ ٹورزم اب بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ ہمیں کب گولی مارتے ہیں، کس جگہ مارتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں، جو فیکٹ ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں۔ اور ہم شروع دن سے 5 اگست سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ مل کے ہمارے تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری بات کو پہ کان نہ دھرے گئے۔ اور ہم یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ ہماری جو سیاحتی مقامات ہیں، ہماری جو قیمتی زمینیں ہیں، ان پہ قبضہ کیا جائے، اور قبضہ کرنے والی کون ہے؟ پاکستانی فوج ہے۔ برملا ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہم اپنی قوم کو جو ہے آگاہ کریں خطرات سے، لیکن یہ بھی بدنصیبی ہے، حقائق جو ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے گٹھ پتلی پالے ہوئے ہیں جو ڈرا دھمکا دیتے ہیں لوگوں کو، جی کہ اگر فوج نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں یہ ہو جاتا، فوج نہ ہوتی تو وہ ہو جاتا۔ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں اس سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ پہاڑ کو کاٹ کے فوج اپنی انڈین آرمی جو ہے اپنی وائیکل اور ڈوزر کو جو ہے یہ لے کے آگے ہے۔ اور ان کا یہ ہے کہ یہاں پہ پگڈنڈیاں جو ہے انہوں نے جو شاہراہ نیلم کو ایک قسم کی آپ پگڈنڈی سمجھ لیں، اس وقت بھی لنک روڈیں کہیں پہ بھی نہیں ہیں، اور ابھی بھی یہ کھچوں پہ جو ہے وہ اپنی آگے والی پوسٹوں پہ وہ راشن لے کے جاتے ہیں۔ دفاعی لحاظ سے یہ اتنے مطلب وہ کیا کہتے ہیں، آپ آگے میری بات سمجھ گئے ہوں گے،
میرا جو جملہ ہے وہ آپ مکمل کر دیں کہ یہ عوام کا خون پسینہ تو چوسے ہیں ہماری یہ جہاں پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وکیل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں، وہاں پہ یہ ہماری مدنیات لوٹیں، ہمارے جنگلات لوٹیں، ہماری ہربل لوٹیں، ہمارے پانیوں کو لوٹ کے بجلی پیدا کریں، ہمیں انسان تک نہیں سمجھا جا رہا، ہمارے لوگوں پہ جنگل سے بالن لانے پہ FIR کاٹی جاتی ہیں، پرت کاٹے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کے واقعات ریاست میں آئے ہوئے۔ ہم تو صدا لگاتے ہیں لیکن بدنصیبی سے لوگ اس پہ آواز نہیں دیتے، جہاں کہیں جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، مختلف مقامات پہ میں خود جا چکا ہوں، اپنے لوگوں پہ جب ظالم کی داستانیں سنتے ہیں تو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی جو لوگ اتنے دباؤ میں آ چکے ہوتے ہیں، جو پہلے 2-4 دن پہلے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ کڈنیپنگ ہو گئی، یہ ہاتھ ڈالا گیا عزت پہ، مطلب اس طرح کے واقعات جو آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ غلط فہمی کی بنا پہ ہو گیا تھا، یہ جناب ہمارا معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، یہ جناب ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ ہم جیسے لوگ جو اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے جو ہے بھوک و پیاس برداشت کر کے مشکلات کو فیس کرتے ہوئے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ہتھیار ڈال چکے ہوتے ہیں۔ ابھی انکیل میں نوید اختر نامی صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، بلکہ 2 ویڈیو ہیں۔ ایک میں وہاں پہ وہ آواز دے رہے ہیں بھائی RP والا جو ہے وہاں کی خواتین کو مار رہا ہے، ہنسا کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ دوسرے پہ نوید اختر صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کیبن لگا ہوا تھا، آرمی والوں نے ان کی زمین سے ان کے کیبن کو اٹھا کے پھینکا، سامان نکال دیا، پیسے نکال دیے۔ تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ فلسطین نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سری نگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس سے بڑا مظالم، اس سے بڑی ظلم کی انتہا کیا ہوگی؟ جو واقعہ ہے، میں اس وقت 8 مقام میں ہوں، یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہ جگہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ابھی وہاں پہ پہنچوں، لیکن مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے۔ میں اس طرح کے کچھ چند واقعات آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ الیکشن کے نیکسٹ ڈے FC والوں نے ایک بچے کو شہید کیا۔ ہم جب ان کے لواحقین کے پاس پہنچے تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ 2020 میں تیزیاں کے مقام پہ ہوا، ایک خاتون کا کڈنیپ۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت بھائی میں میر گرمان ایڈوکیٹ صاحب جو فوت ہو گئے ان کے ساتھ جب میں اور دیگر افراد کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ لوگوں آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیتے ہو؟ اور اگر وقتی جذبات میں آ کے غصے میں آ کے آپ سٹینڈ لیتے ہو تو ایک حوالدار آتا ہے آپ کو کہتے ہیں جی آپ کو یہ ہو جائے گا، جی آپ کو وہ ہو جائے گا۔ بھائی کیا ہوگا؟ زمین تو آپ نے چھین لی، عزتیں تو آپ نے چھین لی، دوست دانلی سے آپ ہمیں اس وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، شناخت ہماری ختم کر دی آپ نے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ گولی مار دیں گے، کیا کہیں گے یہ؟ ہم کسی کے جاسوس نہیں ہیں، ہم کسی کے ٹاؤٹ نہیں ہیں، ہم اس وطن کے شہری ہیں۔ نوید اختر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ریاست جموں و کشمیر کا ہر باشعور شہری، بیرون ملک ریاست جموں و کشمیر کا ہر غیور شہری آپ کے ساتھ ہے۔ میں رابطہ کروں نوید اختر صاحب سے ابھی تک میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ ان کے کوئی ایک عزیز ہیں مظفر آباد میں، وہ کہتے ہیں میں 2 دن بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ نوید صاحب اگر یہ میری ویڈیو سنتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ سٹینڈ کر سکتے ہیں، ہم آ کے آپ کا کیبن بھی وہاں پہ لگائیں گے، اس کے لیے ہمیں گولی کھانی پڑے تو ہم کھائیں گے، اس کے لیے ہمیں جیل جانا پڑے تو ہم جائیں گے، اس کے لیے ہمیں دنیا کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے تو ہم چکائیں گے۔ قابض فوج سے آپ کی زمین کو واگزار کرانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے اخراجات اٹھا کے، اپنی کیا کہتے ہیں زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے، تو پتہ چلے جی کہ وہ غلط فہمی کی بنا پہ ہو گیا تھا، وہ کسی کی شرارت تھی جی، ہمارا کمپرومائز ہو چکا ہے، تو پھر مجھے دکھ ہوگا۔ اس لیے میں لائیو آنا چاہتا تھا یہاں پہ، چونکہ سروس کا ایشو ہے اور یہ بدنصیبی ہے۔ مختلف جو مقامات ہیں، مختلف جو گاؤں ہیں، مختلف جو وہاں پہ اس وقت فوج کی جو عام رفت ہے سیول آبادیوں میں یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں اس چیز پہ تکلیف ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری محافظ ہے، یہ قاتل ہے، یہ ہماری محافظ کہاں سے آ گئی بھائی؟ اگر یہ قاتل نہ ہوتی تو نوید اختر صاحب کی جو ذاتی وہ کہہ رہے ہیں 200 کنال زمین ہے، ان کا کیبل وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ مجھے کیا قیمت چکانی پڑے گی ان الفاظ کی؟ گولی مار دیں گے۔ اس سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں چونکہ مقبول بٹ شہید کا سپاہی ہوں، مقبول بٹ شہید کا یہ فلسفہ ہے، یہ قول ہے، جو جس کا غلام ہے وہ اس کے خلاف جدوجہد کرے۔ سری نگر کے، جموں کے، لداخ کے لوگوں کی جدوجہد جہاں پہ انڈین قابض افواج کے خلاف بنتی ہے، وہاں گلگت بلتستان اور POK کے لوگوں کی جدوجہد اس قابض افواج کے خلاف بنتی ہے۔ تنویر الیاس کے نکالے جانے پہ لوگ اس وقت واویلا کا ہیں، اپنی زمینوں پہ قبضے کا انہیں افسوس تک نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو، پاکستانی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو لانے میں، ان کی جہاں پہ
عہدے لینے پہ، ان کے جو ہے نا چند سہولت کاروں کو آگے لانے پہ، حکومتیں دلانے کے لیے شور مچائے ہیں، اپنے جو وسائل لوٹے جا رہے ہیں ان کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ تو اس لیے میری جو گزارشات ہیں وہ یہ ہیں، ہم اکثر چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں جو لوگ ملتے ہیں 80% کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب فیلڈ میں ہم نکلتے ہیں، لوگ تو جو کہتے ہیں ساتھ ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، جن پہ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ ایک افسوسناک سچویشن ہے۔ تو ایسے میں انشاءاللہ ہم نوید اختر صاحب سے جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے، مجھے کیل جانا پڑے گا، میں انشاءاللہ جاؤں گا، اور امید ہے جب میں کال دوں گا کیل جانے کی تو میرے ساتھ ریاست کے لوگ بھی جائیں گے، نیلم کے اندر سے بھی جائیں گے، باہر سے بھی لوگ آئیں گے۔ لیکن نوید اختر صاحب اگر آپ واقعی مظلوم ہیں اور آپ کے ساتھ یہ واقعی ظلم ہوا ہے تو آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا۔ ایک بات، اور کچھ لوگ گٹ پونجی جو ہیں جن کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، وہ پوسٹیں کہیں جی کہ فوج ہماری محافظ اور انکیل میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں انکیل کا نام ہی نہیں سنا، جنہوں نے کبھی انکیل دیکھا تک نہیں ہے، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے ان کے ٹاؤٹ کا رول ادا کرے۔ ریاست کا کوئی بھی شہری ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی نظریے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی علاقے، کسی بھی برادری سے ہو، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی JKRF انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے۔ لیکن فقط ان لوگوں کو بھی دباؤ برداشت کرنا ہوگا۔ ایک تو ظلم ہو گیا، اس ظلم کے خلاف آپ چیخے چلائے، آواز سوشل میڈیا پہ آئی، چونکہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، اور جب ہم اس ظلم کے خلاف آپ کے حق کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ پہ دباؤ پڑتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی ہم نے کمپرومائز کر لیا، ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ پاکستانی قاتل فوج جو یہاں پہ قابض ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو ہماری محافظ فوج ہے۔ جو بریگیڈیئر مہتاب نے آپ کا سیمنٹ سریا بیچا تھا، جب میں نے آواز اٹھائی تھی کہ نیلم کے لوگوں آپ کے انڈین گولہ باری جو یہ ادھر سے وہ ادھر سے گولہ باری کرتے ہیں، قتل عام کے خلاف جو گولہ باری سے بچنے کے لیے سیمنٹ سریا تھا بریگیڈیئر مہتاب بیچ گیا، مجھے یہاں سے اٹھایا گیا، اور یہ گٹ پتلی جو ساجد عمران تھا فوجیوں کا چمچہ SP، اس نے ان کے کہنے پہ مجھے اٹھایا، تو 10 بندے وادی نیلم سے نہیں نکلے۔ دکھ بھی ہوتا ہے ہمیں کہ ہم کس کے لیے جدوجہد کریں، کس کے لیے آواز اٹھائیں، کس کے لیے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، انڈیا اور پاکستان کی فوج انلیگل ہے، قاتل ہے، قابض ہے، دونوں کا قبضہ، دونوں کا جو ہے اسٹیٹس یہاں پہ ایک جیسا، بلکہ پاکستان کو تو یہاں سے نکلنے کا سلامتی کونسل نے کہا ہوا ہے، اور ہمیں یہ کہتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بغلاتے ہیں۔ کبھی ملین سمائل پبلک سکول کھولے جاتے ہیں یہاں پہ، ایجنسیوں کے ٹاؤٹ جو ہیں ان لاہور سے اٹھ کے آ کے، کبھی آرمی پبلک سکول یہاں پہ کھولے جاتے ہیں ہمارے بچوں کی ذہن سازی کے لیے، کبھی یہاں پہ دفاعی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو آرمی کہتی ہے کہ ہم نے پیس معاہدہ کر لیا ہے، دوسری طرف گاؤں میں جا کے ان کے میجر کرنل بریگیڈیئر جو ہے اپنے ٹاؤٹ جو ہے وہ مہیا کریں، ان کو سہولت کار جو ہے وہ پیدا کریں، بھرتی کریں دفاعی کمیٹیوں کے نام پہ۔ تو لوگوں ایسے نہیں چلے گا، زندگی کا انجام ایک دن موت ہے، وہ موت غیرت کی ہونی چاہیے، وہ موت اپنے حق کے لیے جدوجہد کے لیے ہونی چاہیے، وہ موت اپنے وطن کی تشخص و شناخت کے لیے ہونی چاہیے، وہ موت سہولت کاری کی نہیں ہونی چاہیے، وہ موت دلالی کی نہیں ہونی چاہیے، وہ موت بغیرتی کی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں، انکیل میں اگر نوید اختر صاحب کی زمین پہ پاکستان کی قاتل فوج نے قبضہ کی کوشش کی ہے یا قبضہ کیا ہے تو اس کے خلاف وادی نیلم والوں آپ کو اٹھنا چاہیے۔ اس وقت ہم تکیے لگائے بیٹھے کہ وہ آواز اٹھائیں، بھائی ہم کیا انسان نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ انکیل پہنچیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انکیل کی 3-4 ہزار جو آبادی ہے، تحصیل شاہدہ کی جو 1,00,000 سے اوپر آبادی ہے، کیل کے مضافات کی جو آبادی ہے، کیا یہ وطن آپ کا نہیں ہے؟ کیا نوید اختر آپ میں سے نہیں ہے؟ کیا کل آپ کی زمینوں پہ قبضہ نہیں ہوگا؟ کیا کل آپ کو یہاں سے بھگا کے پنجاب کے گندے نالوں پہ جھگیاں بنا کے بیٹھنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے اگر ہم بھی آتے ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ لوگ کمپرومائز کر چکے ہوتے ہیں، لہذا مجھے نوید اختر صاحب کا سوشل میڈیا پہ بیان چاہیے کہ صداقت مغل اور اس کے ساتھی انکیل آئیں، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہم گولی کھائیں گے لیکن سینے میں کھائیں گے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کی زمین پہ آپ کا کیبن لگا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت جب ہم یہاں سے نکلیں گے، مجھے امید ہے دنیا بھر میں ریاست میں مقیم جو لوگ ہوں گے وہ اس طاقت مغل کی پشت پہ ہوں گے۔